الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 26 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دنیا کی محنت اور آخرت کے اجر کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اگر ہمارا نظریہ آخرت پر مضبوط ہو تو دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ ہم سے گناہ خطا پر مضبوطی تب حاصل ہو جاتی ہے جب ہمیں آخرت میں اللہ پر باز پرس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر مجھے پوچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، غلط ہوگی تو گرفت ہوگی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر یہ دماغ میں بٹھا لے، یقین مانیں یہ ایسا نسخہ ہے کہ بندے سے گناہ نہیں ہو۔ اگر ہو گئے تو فوراً بندہ توبہ کرے گا۔ شیطان کی 2 چالیں ہوتی ہیں۔ ایک چال ہوتی ہے کہ وہ بندے سے گناہ کرواتا ہے، دوسری چال ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں دیر کرواتا ہے۔ توبہ میں دیر کروانے کے شیطان کے پاس بڑے بڑے نورانی داؤ ہیں۔ وہ ان داؤ پیج کو چلاتا ہے اور اس سے بندہ اس کے داؤ پیج کے چکر میں آ جاتا ہے۔ پہلا داؤ اس کے پاس یہ ہے کہ تو نے اگر توبہ کر لی تو پھر بھی تو ان سے گناہ تو ہونے ہیں، تو جب پھر گناہ ہونا ہے تو اب توبہ کا فائدہ، اس لیے توبہ کیا کرنی ہے، کل پھر تجھ سے ہو جائے گا، تیری تو عادت ہے گناہ کرنا، تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ پہلا اس کا داؤ پیج ہے۔ اگر انسان اس داؤ پیج میں پھنس جائے تو شیطان کہے گا چلو میری لائن پر آ گیا، اور اگر یہاں نہ پھنسے تو پھر شیطان ایک داؤ اور چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی توبہ تو نے کر لی تو پھر کیا ہوگا، گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، معاف ہو جائے گا؟ اتنے گناہ تو نے کیے ہیں، یہ ایک بار استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوتے، چھوڑ دے توبہ کا خیال۔ یہ اس کا دوسرا داؤ پیج ہے۔ اس پر بندے نے توبہ کر لی تو بخشا گیا، اور شیطان کے داؤ پیج میں آ گیا تو وہ کہے گا میری لائن پر آ گیا۔ ایک داؤ اور بھی ہے شیطان کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان بندے کو یہ راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھ بات یہ ہے، جو تو توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ جو اللہ رب العزت سے تم معافی کے طور پہ معافی مانگتے ہوئے توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ ایسی ہے کہ جب دوبارہ تجھے توبہ کرنی پڑے گی نا تو پھر یہ توبہ والا موقع تو ضائع کر چکا ہوگا۔ پھر اللہ تمہیں کہے گا پہلے بھی یہ لفظ بولے تھے اب پھر بول رہا ہے۔ اسی لیے اس کو کسی خاص موقع پہ سنبھال کر رکھ، کوئی خاص موقع آئے گا اس پہ توبہ کر لینا، مثلا مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، ابھی اس خاص چیز کو ضائع نہ کر، یہ ضائع ہو گئی بس پھر تو دوبارہ تو اللہ کو کس منہ سے کہہ سکے گا اللہ معاف کر دو۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک داؤ پیج ہے۔ میں اب تینوں کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ تو نے توبہ کر لی تو گناہ پھر بھی کرنا ہے، تو شیطان کو جواب دے، انہیں کہے جی گناہ پھر بھی کرنا ہے تو توبہ پھر بھی کر لیں گے۔ منہ میلا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صابن کے ساتھ دھوتے ہیں، کوئی بے وقوف یہ تو نہیں کہتا کل پھر میلا ہوگا آج کیوں دھو لوں، کوئی نہیں کہتا۔ کپڑا میلا ہوتا ہے، عقل مند بندہ اس کو دھو لیتا ہے، بھئی پھر میلا ہوگا تو پھر دھو لیں گے۔ تو بھائی اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے، یہ کون سی بات ہے کہ کل تو نے پھر وہ کرنی۔ اچھا، شیطان کا جو ایک داؤ پیج اور ہے، پھر تو نے توبہ کر لی، ایک توبہ کے لفظ کہنے سے
اتنا بڑا گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ انہیں کہنا یہ تیرا اور میرا جگر ہے کہ ایک چھوٹے سی سوری کہنے سے ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں 100 دفعہ سوری کرو، ناک رگڑو، میرے سامنے جھک کے بات کرو۔ یوں نہیں ہے، رب کریم کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے پہلے اعلان کر رکھا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ترمذی جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہا آدم کی اولاد تو نے کتنے گناہ کر لینے ہیں، کتنے کرنے ہیں، تعداد بتا۔ اتنے کرے گا کہ زمین آسمان بھر جائیں گے؟ یہ رب کریم مثال دے رہے ہیں کہ اتنے کرے گا۔ اگر اتنے بھی ہو گئے نا کہ آسمان کی نوک کو جا کے تیرے گناہوں کی تعداد نے چھو لیا، ثم استغفرتنی، اب یہ لفظ ہے استغفار، استغفار کہتے ہیں معافی طلب کرنے کو۔ یہ استغفرتنی مرارا نہیں ہے کہ لاکھ بار تو معافی کر، کہ ایک بار تیرے دل نے کہہ دیا اللہ میں شرمندہ ہوں پھر نہیں کروں گا، غفرت لک ولا ابالی، تیرے چھوٹے سے لفظ پر میں تمہیں معاف کروں گا، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فیصلہ کیا ایک بار جملہ کہنے سے، بھائی یہ کہتے نہیں ہے کہ 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا، 100 بار کلمہ پڑھ لے ایک بار، تو پھر توبہ کے کلمات اگر ایک بار بھی کہہ دیا نا توبہ معاف ہو گیا، ختم، جان چھٹی۔ شیطان کا نا یہ دماغ سے ہمارے بات نکال دو کہ ہم ایک لفظ کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، جی رب معاف کرے گا۔ وہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں نا کہ یا صنم اور یا صمد، چھوٹا سا فرق ہے۔ صنم بت کو کہتے ہیں، صمد اللہ کی ذات کا نام ہے۔ تو وہ یا صنم کہہ رہا تھا بت کو، تو منہ سے یا صمد لکھنا، تو کہتے ہیں رب کریم نے جواب دیا۔ فرشتوں نے کہا میرے مولا بھول کے منہ سے یا صمد نکلا ہے اس کے، تو کہا میں بھی جواب نہ دوں اور بت بھی نہ دے تو توحید اور شرک میں فرق کیا رہا؟ کیا رب کریم کا یہ مسئلہ؟ اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ رب کریم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دل مان رہا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتے، اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھنی ضروری، پڑھیں اچھی بات ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے دل نے کہہ دیا غلطی ہے معافی مانگتا ہوں، بغیر ہاتھ اٹھائے معاف ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب بارش نہیں برس رہی تھی، دعا کے لیے نکلے تھے، رب نے فرمایا تھا تم میں ایک بندہ ہے وہ شیطان کی پٹی پہ چڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا، اسے کہو نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور وہ بندہ اندر ٹھہرا تھا جماعت میں، انہوں نے کہا جی آج نکلا تو رہتی دنیا تک لوگ میری نسلوں کو تانا دیں گے کہ تیرا دادا پردادا وہ بے ایمان تھا جس کی وجہ سے پوری امت پر بارش رک گئی تھی۔ اس نے دل میں کہا اللہ دشمن ضرور ہوں لیکن اب معافی کر کے دوستی چاہتا ہوں۔ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، اس نے ابھی 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھی تھی، معافی دل سے کہی، اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کہہ رہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ کہا جی اچھا اتنا نیک بندہ بن گیا، منٹوں میں ہمیں زیارت کرانے کے لیے اس کی شکل تو دکھا دیں۔ کہا رب فرماتے ہیں جب دشمن تھا میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا۔ تو شیطان کو کہا اپنا دماغ صاف کر لے بابا، ہمارے اوپر یہ نہ کہنا تو نے ایک جملہ کہا ہے۔ نمبر 3، یہ جو شیطان کا دو پیج ہے کہ توبہ کسی خاص وقت پہ رکھ لو، کیونکہ تو نے ایک بار توبہ کر لی تو دوسری بار رب تجھے کہے گا پچھلی بار بھی یہ گناہ کیا تھا پھر کر رہا ہے، تو تانا ملے گا۔ لہٰذا توبہ سنبھال کے رکھو، مرنے سے پہلے کرنا، بڑھاپے میں کرنا، آخر میں کرنا۔ ابھی کوئی دنیا دے چس چوس دے وارا بندہ کچھ گزار گنے، جو ہم کہتے ہیں دنیا کے کچھ مزے لے لو، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے، پھر کر لوں گا۔ تو شیطان کا یہ بہت خطرناک دو پیج ہے۔ بھائی کسی کو کیا پتا کب تک رہنا ہے، کیا پتا۔ پرانے زمانے میں ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ بڑھاپے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بڑھاپے میں نے پرسوں ایک نوجوان 22 سال کی عمر کا ہارٹ اٹیک دیکھا ہے، 22 سال 22 ایئر کل اس کی عمر ہے، اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ 1-2 ماہ کی بچی کا باپ ہے، تو کسی کیا پتا کس نے مرنا۔ یہ جو دل کا دورہ پڑا کسی بوڑھے کو پڑا، جوانی میں موت نہیں آ سکتی۔ بھائی دادا بیٹھا ہوتا ہے اور پوتے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، باپ موجود ہوتے ہیں، بیٹے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، کون لکھوا کے لایا کب مرنا ہے، کتنی سانسیں چل رہی ہیں، کتنے۔ جب ٹکٹ ہو جائے نا، بورڈنگ کارڈ ایشو ہو جائے، اب بندہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے، مرنا ہے، کب؟ اب آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ آج یا کل جانا صاحب نے یہ طے ہے، تو پھر کیا پتہ کب جائے۔ ہاں یا تو میں لکھوا کے لایا ہوں بھئی میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو بتا دو،
ایک بندے کو شیطان نے یوں پٹی پڑھائی، ایک دوست میرے پاس اسے لے کر آئے، اسے میں نے کہا تو موت کا پتہ ہے کب مرو؟ انہوں نے کہا پتہ ہے مجھے۔ میں نے کہا واہ تجھے موت کا پتہ ہے؟ کہتے جی ہاں میں نے خواب دیکھا ہے میں سفید داڑھی میں مروں گا۔ میں نے کہا تو نبی ہے؟ کہتے نہیں حضور پاک تو میں آخری نبی مانتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مانا پھر امت کے انبیاء کا خواب سچا ہے، تجھے کس نے کہا ہے؟ اور خدا کا بندہ اگلا معاملہ، یعنی شیطانیت کیسے انداز میں اس پر وار کر رہی ہے۔ خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہو، قرآن کریم کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا پتہ کچھ نہیں ہے، کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوگا پتہ کچھ نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسے نہیں پتہ کس نے کس زمین پر مرنا ہے۔ میں وادی کمراٹ میں تھا، دیر سے 6 گھنٹے آگے کا سفر ہے، دیر بالا سے۔ واپسی پہ ہم ایک رش کو دیکھ کر رک گئے ہوٹل میں، وہاں رش تھا، ایک نیو ہنڈا کی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ کیا ہوا؟ کہ جی 2 بندے رات آئے تھے اس ہوٹل میں، انہوں نے قیام کیا اور رات ان دونوں کی وفات ہو گئی ہے، پتہ نہیں کو گیس کا چولہا جلا یا کیا ہوا اور کیا نہ ہوا، اور یہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، دونوں کی لاشیں ہیں، اب ان کی جیب سے کوئی کارڈ نکال رہے ہیں اور یہ اور وہ۔ یہ جو جاتا ہے سفر پہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں مر کے آؤں گا، اسے کیا پتہ ہے کتنی موت ہے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ جو بندے کو سفر پیش ہوتا ہے، سفر کا درپیش ہونا یا تو کسی وجہ سے ہوتا ہے یا موت سے ہوتا ہے، یا رزق لے جاتا ہے یا موت لے جاتی ہے۔ تو بھائی کسی کو کیا پتہ؟ تو اس لیے شیطان کو کہو یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آخری عمر میں توبہ کر لینا، یہ تو مجھے کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ یہ داؤ پیج اپنی جیب میں رکھ، ہمیں موت کا نہیں پتہ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو تو نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ مجھے کہیں گے پچھلی بار بھی توبہ کی تھی اب پھر توبہ کر رہا ہے، تو یہ خاص موقع پہ میں سنبھال کے رکھوں۔ اے یہ دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ پہلے بھی غلطی کی تھی اب پھر غلطی کر رہا ہے، وہ تانا دیتے ہیں پچھلی غلطی کا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، رب کریم کا یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی کو جواب دینا ہے۔ گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ توڑیے پھر بھی اللہ کے پاس دربار میں آ کر معافی مانگیں، پچھلی غلطی کا تانا نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے دربار کا مسئلہ اور ہے، لوگوں کے مزاج کا مسئلہ اور ہے۔ تو شیطان یہ پٹیاں پڑھا پڑھا کے ہمیں دور رکھتا ہے۔ اور اگر آخرت قبر قیامت کا ذباق بندے نے بنا لیا ہو، آخرت کے بعض پرس کے معاملات بندے کے سامنے ہو، کبھی بھی بندے سے گناہ نہیں ہوتا، ہو گیا فوراً توبہ کر لے گا۔ پھر یاد رکھیں گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا توبہ میں دیر کرنا جرم ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب ہم گلی میں نکلتے ہیں؟ تو کپڑے میلے ہونا زیادہ جرم ہے یا ان میلے کپڑوں پر پہ نہیں رہنا زیادہ جرم ہے؟ ہر وقت میلا کچیلا بندہ اس پر اصرار کرے، لوگ کہیں گے تو کنا بڑھ گئی ہے، تو بے وقوف ہو گیا ہے، تو پاگل ہے، تجھے اپنی صفائی کا خیال نہیں ہے۔ تو بھائی ہم جسمانی صفائی کرتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہے، دل کی صفائی کیوں نہیں کرتے جس پر اللہ کی نظر ہے؟ تو اس لیے توبہ میں دیر نہ کریں، اور یہ دماغ بنانا کہ جی ایسا وظیفہ بتا دیں ہم سے گناہ نہ ہو۔ کئی میرے بیت والے حضرات ہیں، بیت کر لیتے ہیں، جی شیخ ایک وظیفہ بتا دیں، جی پوچھیں ایسا وظیفہ بتاؤ گناہ ہی نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کوئی لک کے ہوئے وظیفے ہونے جنہیں مولوی نے زندے بندے کو گناہ نہیں تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ چھپے ہوئے انہیں وظیفے اپنے پاس چھپائے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی گناہ نہیں ہوتا یا نبی سے یا فرشتے سے، یہ یاد رکھو، وہ گناہ نہیں کرتے، ہم امتی ہیں، ہم سے شیطان گناہ کروائے گا، ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ تو گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، غلطی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے کوئی بد نظری کر لی، کوئی غیبت سن لی، کوئی غیبت کر لی، کوئی فطرت انسانی میں کچھ کہہ بیٹھا۔ رب کریم کی ایک حدیث قدسی نہیں ہے، فرمایا میرے بندے رات کو تو گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، میں تیرے دن میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو یہ کہاں جائے گی بات؟ بھائی رب کریم نے معافی دینی ہے، معافی دینی ہے، معافی دینی ہے۔ کب تک دینی ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اس وقت تک معافی مانگو قبول ہوگی جب تک روح نکلنے میں تمہارے گلے تک روح نہ پہنچ جائے، سکرات الموت نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ اور جب روح یہاں آ جائے پھر تم نے فرشتوں کو دیکھ لینے، آخرت کے منظر کو دیکھ لینے۔ اب ایمان بالغیب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ایمان بالشہادہ ہے جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے کوئی توبہ قبول نہیں ہے موت کے وقت۔
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ساتھ حضرت ہارون کا بھی پڑھا، لیکن موت کے وقت انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، قرآن کریم ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ بھی مان لایا، ہارون علیہ السلام کے رب پہ بھی دونوں بھائیوں کو مان لیا، حالانکہ فرعون زندگی میں ایک کو بھی نہیں مانتا تھا، اور دونوں کو یہ جملہ کہتا تھا کہ تم دونوں جادوگر ہو، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، کہ دونوں جادوگر ہیں، تمہیں اپنے شہر سے نکالتے ہیں۔ لوگوں کو یہ فرعون باور کراتا تھا، لیکن جب فرعون مرنے لگا اور غرغرے تک آئی اور روح گلے سے نکل رہی تھی اور ڈبکیاں لگ رہی تھی، تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، آخرت کو دیکھ لیا۔ اب ایمان بالغیب چاہیے تھا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ ایمان بالغیب کا جب وقت ختم ہوا تو فرعون 100 کلمہ پڑھے، کلمہ نہیں ہے پھر۔ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا، ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان، یہ کہتا کہتا فرعون مرا ہے، لیکن اس کا کلمہ طیبہ قبول نہیں ہے۔ بھائی ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے وہ قبول ہے، اس نے 2 نبیوں کا پڑھا پھر بھی قبول نہیں تھا، کیوں؟ ٹائم گزر چکا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک توبہ قبول ہے جب تک بندہ موت کے سکرات اور وادی میں قدم نہیں رکھ لیتا، پھر تو ہر کچھ سب کچھ دیکھ لیا نا، الذین یؤمنون بالغیب تو ختم ہو گئے۔ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں، ان چالوں سے بچو۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی تھی، میں چاہتا تھا میں اس پر بات کروں، لیکن میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، تفصیل اس پر انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ یہ سورت نمبر 77 سورت مرسلات ہے، اور یہ 29ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، 29ویں پارے کا، اور 29ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع اینڈ ہو رہا ہے، آخری سے پہلے رکوع کو اختتام ہے، 5 آیات آخری ہیں، ذرا توجہ سے سننا رب کریم نے قیامت کے منظر کے بارے میں ہمیں کیا سمجھایا۔ میں اس دفعہ صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ھذا یوم لا ینطقون، لوگوں تم نے قیامت میں آنا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہیں سکیں گے، گونگے ہوں گے۔ کیوں نہیں بول سکیں گے؟ دنیا میں تو بڑی بڑی زبانیں ہیں، بول کیوں نہیں سکیں گے؟ اس لیے کہ ہر بندے کے سامنے اپنے کرتوت موجود ہوں گے، منہ سے لفظ ہی نہیں نکلے گا، یہ ہے۔ اچھا، بولنے کو بین نہیں ہوگا، بولنے کی جرت نہیں ہوگی، گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، بات کرنے کی صلاحیت ہوگی، استعمال اور بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ یعنی جو کہیں اگلے کو سب کچھ پتہ ہے تو کیا بولو گے آپ؟ سب کچھ میں بندے کا اینڈ ہو جائے، پھنس گیا تو اب کیا بولے گا؟ للو بتو تو نہیں کرنی نا، چوپ ہوں گندے رومن تو چوپ چنگی ہیں بھائی۔ تو ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا قیامت میں بول نہیں سکیں گے، یہ مجرم کا حال ہے۔ اگلا جملہ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور اس بات کی بھی انہیں اجازت اور پرمیشن نہیں ہوگی کہ یہ کوئی بہانہ لگا سکے۔ سب کچھ جب پکڑا گیا تو کیا بہانہ لگائیں گے؟ کیا کرے گا بندہ بہانہ؟ اور احکم الحاکمین کے دربار میں ہے، جو رب ذوالجلال عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو ایک ایک چیز کی ایک ایک نیت، حیثیت، معاملے کا معاملہ پتہ ہے، تو فیعتذرون میں کون سا عذر پیش کریں گے، کون سا بہانہ لگائیں گے؟ کہ یہ عالم ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، جنہوں نے دین کو جھٹلایا ہے ان کے لیے اس دن بڑی بربادی کا سامان ہوگا۔ ھذا یوم الفصل، ڈے آف دا ڈیسیژن، یہ فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہے۔ اور فیصلہ کیا؟ جمعناکم والاولین، تم اور پچھلی امتوں سب کو جمع کر کر اب فیصلہ فرمائے گا کہ کیا کیا، یعنی ظالم اور مظلوم کا فیصلہ، گناہگار اور نیکوکار کا فیصلہ۔ اگلا جملہ جو رب کریم کہنا، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے مجرمین کو، ان ظالمین کو جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی دولت کے بلبوتے پر دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حق کو کھاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ ان کو ایک چیلنج ہے، خدا بندی ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اے جھوٹ بولنے والو آج جھوٹ بول کے دکھاؤ، اے مذاق، قید، مکر و فریب کرنے والو آج مجھے کوئی مکر و فریب کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ فَكِيدُونِي، یہ یاد گری ہوئی ہے وقف کی وجہ سے، اصل فَكِيدُونِي ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، اگر تمہارے پاس کوئی مکر و فریب کی طاقت ہے تو آج اپنے رب کے سامنے استعمال کر کے دکھاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
فرمایا بہت بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن نے دین کو جھٹلایا۔ ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے اعمال کہاں ہیں۔ بس ایک بات ذہن میں ہو، جو کام آپ کرتے ہیں، تجارت ہے، آپ کوئی اور جاب میں ہیں، کسی دفتر میں ہیں، کسی دکان میں ہیں، کسی معاشرے میں ہیں، جو بھی بندے کا کام ہے، دین کا یا دنیا کا ہے، ایک مسئلہ طے ہو کہ اگر اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا، جواب دینے کی پوزیشن میں ہو تو کھل کے کر لو، اور نہ جواب دے سکنے کی پوزیشن میں ہو تو چھوڑ دو۔ یہ بات فائنل ہوگی، تو پھر عمل یہ نجات ہے۔ کل ایک دوست نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ حضرت اسکول کی تعداد بہت کم ہے، نوکری میری وہاں لگی ہوئی ہے، لیکن میں نہ جاؤں کسی بندے کو 8,000 روپے مہینے کے دیتا ہوں، وہ میری جگہ کلاس پڑھانے چلا جائے، میں کیا جاؤں، میرے جانے سے حرج بھی نہیں ہوتا، وہ تگڑا آدمی ہے، بہترین پڑھا بھی سکتا ہے، تو میرے لیے تنخواہ تو حلال ہوگی نا۔ یعنی یہ مفتی سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے، پورا لکھا ہوا بنایا ہوا ترتیب اس کے سامنے رکھ لیں، آؤ تصدیق کر دو۔ میں نے کہا بھائی جب حلال ہوگی تو نے طے کرنا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ نہیں ویسے حلال تو ہوگا۔ میں نے کہا یوں پوچھتے کہ حضرت مجھے بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پکا ٹھکا 100% حرام ہے۔ پوچھو کیوں؟ میں نے کہا سرکار نے نوکری تیری لگائی ہے، حکومت سے تو نے وہاں لی ہے، اور تو نے درمیان میں بھائی والی شروع کر دیا، ایک اور کو لگا دیا، چلو میری طرف سے بھائی وال آئے گا، میں نہیں آؤں گا۔ یہ کیا ترتیب ہے؟ اگر تیرے جانے سے حرج نہیں ہے تو ریزائن کر لے، جان چھٹی، استعفیٰ دے دو۔ جب تیرے جانے سے حرج نہیں، کیوں کار ہے سرکار میں مداخلت کر کے وہاں کے فنڈ کو کار ہے؟ اسے تو کرپشن کی پہلی سیڑھی کہتے ہیں۔ تو ہم بعض گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، خطا کو خطا بھی نہیں سمجھتے۔ میں رات پہنچا ہوں جھنگ سے، جھنگ میں کل پروگرام تھا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میں راستے میں جا رہا تھا، یہ حیدرآباد تھل سے گزرا تو سگنل ڈراپ ہو رہے تھے، سگنل آ رہے تھے موبائل کے، ایک دوست کی وہاں کال آ گیا، میں نہیں جانتا کون ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وہ سب ایک مسئلہ پوچھ رہے، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں میری نوکری لگی ہے سفارش کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، اور میں اس سیٹ کا اہل بھی نہیں ہوں، مجھ میں اہلیت نہیں ہے کہ میں اس سیٹ پر فرائض منصبی سر انجام دے پاؤں، لیکن مجھے سارے کہتے ہیں کہ سرکار کی نوکری ہے، تجھے خزانہ مل گیا، بس لے لے، سرکاری نوکری ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا شرعی مسئلے کا جواب ہے کہ ریزائن کر دو۔ جب تجھ میں اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے، اس فرائض منصبی کو ادا بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ کھاتے پیتے گھرانے کے، وہ کہتے ہیں بس میری وجہ سے فلاں نے نوکری لگائی ہے کہ اس کی فیملی ووٹ ہمیں دے گی، چل جان چھٹی۔ تو میں نے کہا وہ تیری آخرت برباد کر رہا ہے، اور تو دنیا کے چکروں میں یہ بات میں ڈالے ہوئے، یا تو تجھ میں صلاحیت ہے، چلو سفارش کی بنیاد پہ لگ گئی، لیکن صلاحیت ہے تو اس پہ کام ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرٹ کی دھجیاں تو نے بکھیر دی نا، وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن تجھ میں صلاحیت بھی تو نہیں ہے، تو اس سیٹ پہ کیا فرائض منصبی سر انجام دے گا؟ کیا کرے گا تو اس لیے چھوڑ دو۔ جب میں نے اسے کہا تو مجھے ساتھ والے دوست کہتے ہیں اچھا سرکاری نوکری، میں نے کہا سرکاری نوکری کی بات نہیں ہے، پرائیویٹ نوکری کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ بندے میں اہلیت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھ کے حرام نہیں کمائے گا، کیا حلال کمائے گا؟ تو حرام کمانے کے لیے اسے اجازت دے دو، جو ایک لقمہ حرام کا کھاؤ 40 دن کی نماز کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھول کے ایک کھجور کا دانہ کھا لیا، اس سے اجازت نہیں لیتی، انگل مار کے دوبارہ الٹی کر کے نکال لیا کہ میں نے اجازت نہیں لی تھی، پتہ نہیں وہ دیتا اجازت یا نہیں دیتا، بندہ کہاں غائب ہے، ملے تو یا تو اس سے پوچھو نا، اب تو مالک ہے ہی نہیں سامنے، کیوں کہ اب 40 دن کی نمازوں کے معاملے خراب ہو جائیں گے، کیا کروں گا؟ ایک لقمہ حرام ہے، اور ہم ہر مہینے لقمہ حرام سارے لے کر بیٹھے ہوں تو پیچھے کیا بچا؟ تو ہمیں گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چاہیے، غلطی کو غلطی بھی سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس پر تعویلیں نہیں کریں، ورنہ کل قیامت میں ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، آسن قبراں تے پوسن خبراں، تو آسن قبراں تے پوسن خبراں کا یہی معنی ہے کہ قبر میں پھر سب کچھ دکھ جائے گا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہمیں لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، لقمہ حرام سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔